بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں سلمیٰ خان. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں پاک افغان کشیدگی بڑھنے کے بعد حالات اس حد تک ناساز ہو گئے تھے کہ پاک افغان بارڈر پہ موجود سیکیورٹی فورسز نے ایک تہیہ کر لیا تھا کہ ابھی ناک آؤٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو جواب دینا ہے. سیز فائر ہو, ان کی طرف سے جوابی کارروائی ہو یا یہاں سے پہل قدمی ہو, ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے, کیونکہ پاکستان کو ہلکا نہیں لینا. پاکستان کسی کی دی ہوئی جائیداد کا حصہ نہیں ہے. یہ مملکت خداوندی کا وہ تحفہ ہے, وہ اللہ پاک کا ایک کرشمہ ہے کہ جو اس روئے زمین پہ اللہ پاک نے ایک کرشمے کے طور پہ لے کر آئے ہیں, اور اس خطے نے بہت کچھ کرنا ہے اس دنیا کے نقشے پہ. آپ لوگ ہلکا لے رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی طریقے سے ہلکا لیں, لیکن پاکستان آپ کو ہلکا نہیں لے گا. مودی یار بلوچ مطلب میر یار بلوچ کی بات کروں تو اس نے ایک دفاعی معاہدہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجوید کر دیا ہوا. بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہمارے کون سی سفارتی لیڈر لگے ہیں, یا پھر آپ ہم لوگوں کو تجاویز دیتے رہیں گے کہ یہ کام ہو جائے؟ تو معذرت کے ساتھ آپ بلوچستان کو کسی بھی صورت آزاد بلوچستان صرف خوابوں میں دیکھیں. اوریجنلی آپ کی یہ خواب کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. ساتھ میں اگر میں ذکر کروں نعیمہ بلوچ کا, نعیمہ زیری کا, جو کہ امریکہ میں بیٹھی ہیں اور اسکالرشپ پہ, ہم بھی فالوشپ پہ گئی ہے. آپ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں اور آپ جرنلزم پڑھنے کے لیے وہاں گئی ہیں, اور اب آپ تھنک تھینک جو کہ اسرائیل اور انڈیا کے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ کو فنڈز مل رہے ہیں. آپ بھونکے, آپ اور بھونکے بلوچستان پہ. آپ کا اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زبان کھولیں گے اور اپنے آقاؤں سے فنڈ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اسی اگر تناظر میں چلا جائے اور اسی ٹاپک کو, اسی ٹریک کو لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیشہ بچوں کو, عورتوں کو اور نوجوان نسل کو غلط ٹریک پہ لا کے دہشت گرد تنظیموں یا علیحدگی پسند تنظیموں کا حصہ بنایا جاتا ہے, اور ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے, ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو ڈرگ ایڈکشن پہ لے کے جایا جاتا ہے, اور پھر بعد میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ دی پاکستان. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عائشہ. بہت شکریہ عائشہ, آپ ہمارے پاس آئی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے بلوچ مسنگ پرسن کے نام پہ, ایک ڈوم تھا بلوچ یزیدی کمیٹی کا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچوں کی آواز بن کے باہر آئیں گے. لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچوں کی آواز بن رہی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بلوچ عورتوں کو استحصال کر کے بلوچ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کی مد میں. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیا واقعی حقوق کی انسانی کی آواز ہے؟ تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لائک ایسا یہ ایک مس کانسیپٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک غلط نیریٹو بنانا جو کہ آج کل بہت آسان ہے. برین واش کرنا, غلط نیریٹو بنانا, یوتھ کو گمراہ کرنا, کیونکہ وہ ایک محرومیوں کا بھی ایک سلوگن اور ان کے پاس ایک پلے کارڈ ہے نا, جس کو وہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اور بار بار الزام تراشی کرنا ریاست, جب کہ کام ہو رہا ہے, کام ہوتا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں, کام چل رہا ہے, مگر آپ ان کو موقع تو دیں, آپ ان کو کام کرنے تو دیں. ہاں جی, یوتھ آگے آنا چاہتی ہے, ہم جیسے ینگ لیڈرز آگے آنا چاہتے ہیں, ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ خود ہمارے لیے مشکلات کریٹ کریں نا. اب دیکھیے یہ جو غلط نیریٹو پوری ملک میں انہوں نے پھیلایا, پوری دنیا میں پہنچایا اس نیریٹو کو, کسی ایک اس کے لیے کہ نہیں ان کو پرائز ملے یا ان کی وہ چلے, یہ چیزیں ہوں, پر ایسا نہیں ہو سکتا نا. اور ایسا مطلب یہ غلط ہے. یہ کس طرح کے انسانی حقوق ہے جب کہ آپ خود ہی, آپ کا ہی نام اس میں شامل ہوتا ہے, آپ ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ عام تکلیف کس کو ہو رہی ہے اور کس کو آپ بینیفٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کیا ان کو جن کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا نام لے رہے ہیں, ان کو تو بینیفٹ نہیں ہو رہا نا. کسی بینیفٹ تو کسی اور کو ہو رہا ہے اس میں, جو ہمارے خلاف ہے. ہمارے ایک تو ملک کے آس پاس جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نیبر کنٹریز میں, ہمارے فرینڈ شپس بہت کم ہی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے جو فرینڈ ہے وہ کم ہی ہیں, جو دشمن بہت زیادہ ہے. دشمن بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ملک ہے ہی ایسا, اس کو ہم نے بہت مشکلوں سے حاصل کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے نا. ہم ایک پروونس کا نام لے کے ہم الگ ہو جائیں گے اور ریاست بنا لیں گے, اس سے کیا ملے گا آپ کو, اور کون دے گا آپ کا ساتھ؟ ہاں, کون آپ کا ساتھ دے گا. بالکل صحیح کہا عائشہ آپ نے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا ایک پروونس ہے,
اور سب سے لارجسٹ پروونس ہے، اور آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ ہو جائے گا. اور جی کوئی محرومیاں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جن محرومیوں کے لوگ نام لیتے ہیں اس کا نام استعمال کر کے اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا، ان کے ساتھ جتنے کیسز ان سے ہمیں ملے ہیں شامل کر کے ان کے سامنے آئے جتنے کیسز، وہ کتنے ہاریفائنگ تھے ہمارے لیے. ہم دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ان کو استعمال کر کے اپنے خلاف اور عام عوام کو ہی نقصان پہنچایا ہے. یہ بہت خطرناک الارمنگ ہے ہمارے لیے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ عام عوام کو نقصان پہنچایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بلوچ جینوسائڈ ہو رہا ہے، بلوچ کی نسل کشی ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ یہ اپنی ہی عورتوں کو استعمال کریں، اپنے بچوں کو استعمال کریں، اور ان کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے آپ. کون نسل کشی کر کون رہا ہے اس میں؟ آپ کے ہی لوگ انوالو ہے جو نام لیتے ہیں نا، جو ان چیزوں کا شور مچاتے ہیں، تو وہی انہی کو ہی شامل کر کے وہی انہی سے ہی کام لے کے آپ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے ابھی آپ زرینہ بلوچ کی بات کریں کہ جیسے اس نے خودکش کیا. جی بالکل. بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے جس میں اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اپنے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے. ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو مطلب ایک ٹریک ملا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اس جنگ کی لپیٹ میں لے کر آنا ہے. یس، یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے جتنا ہم سے ہو سکے. ہم ایز اے یوتھ، پڑھی لکھی جو عوام ہے، ہمارے جتنے ینگ لیڈرز ہیں، ہمارے جتنے بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں پہ نہیں جانا، ہم نے کیسے ان لوگوں کو بھی واپس لے کر آنا ہے. اور ابھی اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. ہم نے بہت سی سکسیس سٹوریز بھی دیکھی ہیں. اسمبلی میں ہماری آواز اٹھائی جاتی ہے، کویشچنز ریز کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے. ہم جو یوتھ ہے ہم اس کو اسی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے بلوچستان کا نام اس طرح سے بدنام کر دیا، خراب کیا کہ وہ لوگ وہاں سے آتے نہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. سکسیس کو یہ روکنا چاہتے ہیں، جو کامیابی ہمارے جو کام ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ اسکیموں کو روکتے ہیں. اس میں بہت اس کا میجر رول ہے نا. وہ ان کی وجہ سے اس میں ڈیولپمنٹ میں ہمیں رکاوٹ ہے. بہت سارے پروجیکٹس اور بہت سارے کام جو یوتھ کے لیے ہونے ہیں اور ڈفرینٹ اس میں چیزیں جو ہونی ہیں اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں ان کے خلاف. جتنا آگے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں اس پہ. جی بالکل. میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ بنکر میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے ہم نے اتنے فوجی ہلاک کر دیے یا اتنے لوگوں کو مار دیا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتائیے گا ذرا. ہم ایز اے یوتھ جو ہم پاکستان کی جو عوام ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے اور اس کی ایک ہی آرمی ہے، وہ ہے پاک آرمی، جس نے ہمیں جنگ جتوانی ہے. جس نے ہم جب راتوں کو سو رہے ہوتے سکون سے اپنے بستروں پہ، کون بارڈرز پہ کون کھڑا ہوا ہوتا ہے، سرحدوں پہ کون ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے، وہ پاک آرمی ہوتی ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں تو کبھی کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ کوئی اور بھی آرمی اور وہ سب چیزیں نہیں. ہماری ایک ہی آرمی ہے اور وہی اسی نے ہمارا ساتھ دینا ہے ہمیشہ. اسی نے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. ہم نے کسی اور کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ پاک آرمی ہے. یہ بہت آسان ہے آج کل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا. اتنا پھیلا دیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو، باہر سے بیٹھ کے فیک اکاؤنٹس بنا لینا. اس کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پہلے جانچ پڑتال تو کریں. خاص طور پہ ایکس پہ جو ہے وہ ہمیں روک تھام کرنے کی کوشش ہم دیکھیں تو اپنی سینس کا تو اتنا تو استعمال کریں. ہم سوچے تو ہمیں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ جو خبر ہم آگے پھیلا رہے ہیں، آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں، اس سے پہلے ہم خود تو ہمیں پتا ہو کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، فیک ہے، کیا ہے. اس کی ریئلٹی کو پہلے ہمیں سرچ کرنا چاہیے. اتنی جلدی بھی کیا ہے، اتنی جلد بازی کیوں ہے اسے آگے پھیلانے کی؟ پہلے ہمیں خود آگے اس کو آتھرائز کرنا چاہیے، ویریفیکیشن اس کی کرنی چاہیے کہ یہ خبر آیا سچ ہے، اس کی برعکس ہے، کیا ہے. یہ بہت آسان ہے. اتنا بھی کیا اجلت ہوتی ہے کہ ہم آگے خبروں کو پھیلا دیں اور نہیں بس یہی جو آگے خبر یہ سچ ہے آخر سمجھ لیتے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تو پھیلانے والے تو جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں، بہت سی خبریں وہ پھیلا دیتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے، فیک اکاؤنٹس بنا لینا، خبروں میں کچھ بھی چلا دینا اور اتنا شور مچانا فیک چیزوں کے اوپر. جبکہ ہمیں اس کو ویریفیکیشن ضرور اس کی کرنی چاہیے، اس کو ایک بار فیکٹ چیک میں لانا چاہیے، پھر آگے اس کی تصدیق کیے بغیر ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے فیک. اس میں ہم اپنا رول یہ ادا کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں فیک اکاؤنٹس نظر آئے ہم اس کو رپورٹ تو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. ہاں
یہ تو ہمارا بالکل کر رول ہو. سکتے ہیں. یہ تو ہمارا یہ تو نہیں کہ بس گزار دیا, بس اخلاقی ایک جو فریضہ ہے اپنا ہمارا. کام کر رہا ہے کرنے تو نہیں, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اس کو اتنا تو اپنا جھوٹ کی رول تصدیق کر لیں کہ بالکل جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں. دل سے مانیں, اس کو زبان سے کہیں کہ نہیں یہ غلط کو غلط تو کہہ دیں, ایٹ لیسٹ اس کو رپورٹ کروا دیں. ہاں اس لنک کو آپ آگے شیئر کر دیں کہ اس کو یہ فیک اکاؤنٹ ہے, آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں, یہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, اس کو رپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ. ہم اتنا کر سکتے ہیں. ارشا, بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی رائے دی. ناظرین, ایکس پہ جو یہ اکاؤنٹس جو کہ ایلن ماسک کی طرف سے ایک وہ آیا تھا کہ ان کی آئی پی ایڈریس سے ویریفیکیشن ہوتی تھی ان کی لوکیشن کی کہ اکاؤنٹ بنا کہاں سے ہے. یہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد ہمارے سامنے جتنے بھی نام نہاد بلوچ لگا ہوا نام اکاؤنٹس تھے, بلوچستان سے 1% اکاؤنٹ, 99% جو ہے وہ دوسرے ممالک سے لیڈ ہو رہے ہیں, جو کہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے, کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے, کتنی بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان حقائق سے بہت دور ہیں, اور ہم آپ کے پاس صحیح انفارمیشن, حقائق پہ مبنی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیے, اپنے ذہنوں کو منتشر کرنے سے بچائیے, اور ان باتوں پہ یقین کیجیے جو کہ آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ لے کر آتے ہیں. ناظرین, ہم اگلے پروڈکاسٹ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.